السلام علیکم۔ ملک صفدر حیات کے قلم سے قتل کی ایک پیچیدہ واردات کی کہانی پیش خدمت ہے۔ اس کا نام ہے بچے والی سرکار۔ بعض لوگ اپنی حرکات و سکنات سے عجیب و غریب تاثر پیدا کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو انسان کو چونکنے پہ مجبور کر دے۔ ہدایت اللہ بھی ایک ایسا ہی شخص تھا۔ اس روز میں تھانے پہنچا تو کوئی نصف درجن افراد کو اپنا منتظر پایا۔ حوالدار سے پوچھا، یہ برآمدے میں رش کیسا لگا ہے؟ اس نے جواب دیا، جناب یہ اپنے راجپوت صاحب کا کارنامہ ہے۔ راجپوت سے اس کی مراد ASI حفیظ راجپوت تھا جو کل رات شبینہ ڈیوٹی پر تھا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ سب ملزم ہیں؟ نہیں جناب، ان میں سے بعض فریادی بھی ہیں۔ میں نے گھور کے کہا، اس کا مطلب ہے اب تم فریادیوں کو بھی پکڑ کے لاؤ گے؟ وہ بولا، نہیں جناب، فریادی تو خود پہنچے ہیں۔ جرائم پیشہ اور فراڈیوں کو ہم پکڑ کے لائے ہیں۔ میں نے کہا، حفیظ کو بلاؤ اور ان کو باری باری اندر بھیجو۔ سب سے پہلے جو شخص آیا اس کا نام جیرا تھا۔ وہ شکل سے ہی لچا اور آوارہ نظر آتا تھا۔ ASI نے بتایا، جناب جیرا کل رات سینما سے نکلنے والوں کی جیب پہ ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ تلاشی لی تو اس کی جیب سے 40 روپے برآمد ہوئے۔ جیرا بولا، تھانے دار صاحب یہ رقم میری اپنی ہے، میں نے سینما میں کسی کی جیب نہیں کاٹی، ابھی پہلے آدمی کو ٹرائی کر رہا تھا کہ پکڑا گیا۔ اس زمانے میں 40 روپے اچھی خاصی رقم ہوتی تھی۔ اتنے پیسوں میں ایک اوسط گھرانے کا مہینے بھر کا راشن آتا تھا۔ میں نے کہا، اگر تم نے یہ رقم سینما میں نہیں چرائی تو بھی کہیں اور سے اڑائی ہوگی۔ کہنے لگا، میں سچ کہتا ہوں، یہ پیسے میرے اپنے ہیں، مجھے واپس کر دیں۔ میں نے کہا، یہ پیسے تمہیں نہیں ملیں گے، اس رقم سے ان لوگوں کی اشک سوئی کی جائے گی جو جیب کٹنے کی شکایت لے کر آئیں گے، البتہ تمہیں انعام میں کچھ اور دیا جائے گا۔ میں نے حوالدار کو آواز دی، دلدار، ذرا جیرے کو 4 توپوں کی سلامی پیش کرو۔ ASI حفیظ راجپوت کہنے لگا، ملک صاحب ان فلموں نے بڑی خرابی پیدا کی ہے۔ اسے جس سینما سے گرفتار کیا ہے وہاں آج کل جیرا بلیڈ نامی فلم لگی ہے۔ اس میں فلم کا ہیرو ایک تجربہ کار جیب تراش ہے۔ میں نے کہا، حفیظ، فلموں میں منفی اور مثبت کرداروں کو دکھا کر یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا درست۔ غلط کار کا انجام برا ہوتا ہے اور درست سوچ والے کو ثابت قدمی کا انعام ملتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ فلمی کرداروں کے اچھے رویوں کو اپنایا جائے، لیکن یہ جیرا تو جیرے بلیڈ کی نقل میں جیب تراشی بن گیا ہے۔ اتنی دیر میں حوالدار نے جیرے کو گن کے 4 چھتر لگا دیے۔ چھتر یا لتر کچے چمڑے کا سلیپر نما ٹکڑا ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 9 انچ اور چوڑائی 4 انچ ہوتی ہے۔ چھوٹے موٹے مجرموں کو حوالات میں ڈالنے کی بجائے چھتر لگا کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عام طور پر اتنی سزا کے بعد بھی بہت سے لوگ دوبارہ قانون شکنی کرنے سے باز رہتے ہیں۔ میں نے کہا، جیرے، اس مرتبہ تو تمہیں 4 توپوں کی سلامی پہ چھوڑ رہا ہوں، آئندہ کسی کی جیب کاٹی تو سیدھا جیل بھیجوں گا۔ جیرا مجھے خفگی سے دیکھتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد معراج دین کو پیش کیا گیا۔ پتہ چلا گزشتہ رات اس نے بیوی کو اتنا مارا کہ وہ ہسپتال پہنچ گئی۔ میں نے کہا، او بدبخت، تو انسان ہے یا جانور؟ کیا کوئی اس طرح عورت کو مارتا ہے؟ کیسا مرد ہے تو؟ تجھے بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے شرم نہیں آتی؟ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میں اس کے رویے سے مجبور ہو کے ہی ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ اس نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ وہ میری ذرا عزت نہیں کرتی، جب کچھ کہتا ہوں تو کینچی کی طرح زبان چلاتی ہے۔ میں نے ڈانٹ کے کہا، اپنی عزت خود کرانی پڑتی ہے، انسان کا اپنا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرا اس کی عزت کرے۔ کہنے لگا، میں جو کماتا ہوں میکے پہنچا دیتی ہے، کپڑا لتا پیسہ تو ایک طرف، گھر کے راشن میں سے بھی چیزیں چھپا چھپا کر آنے جانے والوں کے ہاتھ بھیجتی رہتی ہے۔ اگر اس کے ماں باپ غریب ہیں تو میں نے ان کو کھلانے کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا۔ میں نے بڑی توجہ سے اس کا مسئلہ سنا اور نرمی سے کہا، معراج دین، تیرا ایمان ہونا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات کوئی اور ہے۔ اگر رزق انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ اپنے دشمن کے حلق میں ایک کھیل بھی اڑ کے جانے نہ دیتا۔ اور تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ تیری بیوی کے ماں باپ تیرے بھی کچھ لگتے ہیں؟ اگر تو ان کو اپنا نہیں بھی سمجھتا تو اس کے لیے بیوی کو مارنے پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے وقوف انسان، تو پیار سے بھی تو سمجھا سکتا ہے۔ وہ بولا، جناب اگر وہ پیار سے سمجھ جائے تو جھگڑا کس بات کا؟ میں اسے سمجھانے میں ناکام ہو گیا ہوں۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، دیکھ معراج دین، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تو اپنی بیوی کو سمجھانے میں کامیاب ہوتا ہے یا ناکام، پر ایک بات کان کھول کے سن لے، آئندہ تو نے اسے مارا تو میں تیری وہ ٹھکائی کروں گا
کہ تو خود کو پہچاننے میں ناکام ہو جائے گا اور ہر آنے جانے والے سے پوچھے گا کہ میں کون ہوں بھائی۔ وہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے جیرے کی پٹائی کی آوازیں سن چکا تھا، اس لیے فوراً ہی ہاتھ جوڑ کے بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے میرے حشر نشر کا عبرت ناک نقشہ کھینچا ہے، میں تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ میں نے کہا، ابھی تو صرف نقشہ کھینچا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو تیری کھال بھی کھینچ سکتا ہوں، اور جہاں تک اسے ہاتھ لگانے کا تعلق ہے، تجھے کس نے منع کیا ہے پاگل آدمی؟ وہ تیری بیوی ہے۔ معراج دن آئندہ کے لیے سدھرنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ آئے جنہیں تعلق داروں سے شکایات تھیں۔ میں نے ان کی جائز شکایات رفع کرنے کا یقین دلایا، وہ شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ سب سے آخر میں وہ شخص آیا جس کا ذکر میں نے ابتدا میں کیا ہے، ہدایت اللہ۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ پستہ قد سانولا سا شخص تھا۔ اس نے آتے ہی بڑے مشکوک انداز سے ASI کی طرف دیکھا، پھر مجھ سے بولا، تھانے دار صاحب، میں آپ سے اکیلے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی پراسرار سنجیدگی دیکھتے ہوئے میں نے اپنے ASI کو اشارہ کیا۔ وہ کمرے سے نکل گیا تو میں نے کہا، آرام سے بیٹھ کے پہلے اپنا تعارف کراؤ، پھر بتاؤ کیا بات کرنا چاہتے ہو۔ وہ کچھ ہچکچاتا ہوا بیٹھ گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے اور گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے الفاظ کے چناؤ میں مصروف ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، میں اسی قصبے میں رہتا ہوں، اپنے گھر میں کھڈی پر دریاں اور کھیس تیار کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے اچھی گزر بسر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، یہ تو تمہارا تعارف ہو گیا، اب ذرا وہ بات بھی بول دو جس کی خاطر ASI کو کمرے سے باہر بھیجا ہے۔ وہ ذرا آگے کو جھک کر آہستہ آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، اگر کوئی شخص قتل کر کے خود ہی تھانے چلا آئے اور اپنی مرضی سے گرفتاری دے دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ اس نے اچانک اتنا خطرناک سوال پوچھا تھا کہ میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے محسوس ہوا مستقبل قریب میں وہ کسی کا خون کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے گہری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ایسے شخص کو ہم قدسی پیش کرتے ہیں اور اس سے نرم لہجے میں بات کرتے ہیں۔ کیا تم کسی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے میری آخری بات کا جواب نہیں دیا اور بولا، آپ تو ایسے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن کیا عدالت بھی اس کے ساتھ کوئی نرمی برتتی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا، عدالت کا فیصلہ کیس کی نوعیت اور وکیل کی کارکردگی پر ہے۔ اگر تو قتل اشتعال کے زیر اثر کیا جائے اور اشتعال کا سبب جاندار ہو تو عدالت نرمی کرتی ہے، لیکن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیا تم کسی کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہو؟ اس نے گردن کو نفی میں حرکت دے کر کہا، نہیں جناب، میری کسی سے کیا دشمنی جو ایسی خطرناک منصوبہ بندی کروں، میں تو ایسے ہی معلومات حاصل کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ میرے جی میں آئی کہ تھوڑی سختی کر کے اس کی زبان کھلواؤں، لیکن پھر کچھ سوچ کر یہ خیال ترک کر دیا اور کہا، کچھ اور پوچھنا ہے؟ اس نے کہا، نہیں جی، بس اتنا ہی پوچھنا تھا۔ اسے رخصت کرنے کے بعد میں نے ASI حفیظ کو بلایا اور ہدایت سے ہونے والی گفتگو کا خلاصہ سنایا۔ حفیظ کہنے لگا، جناب، اس نے تو بڑی عجیب بات کی ہے، تھانے آ کر آج تک کسی نے اس قسم کی معلومات حاصل نہیں کی، مجھے تو گڑبڑ معلوم ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، گڑبڑ تو میں نے بھی محسوس کی ہے، معلوم کرنا ہوگا آخر اس کا مقصد کیا ہے، ویسے یہ آدمی کرتا کیا ہے؟ حفیظ بولا، جناب، یہ جلاحہ ہے، اس نے گھر میں کھڈی لگا رکھی ہے، اس کی بیوی سغراء عمر میں شوہر سے کئی برس چھوٹی ہے، بڑی حسین و جمیل عورت ہے، اس کے مقابلے میں ہدایت کو تو آپ نے دیکھا ہی ہے۔ ہدایت کا اکثر اپنی بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، کبھی کبھار مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا بھی ہے، 10-11 سال کا، بڑا گورا چٹا دراز قد ہے، بالکل اپنی ماں پہ گیا ہے۔ میں نے کہا، حفیظ، بظاہر تو ہدایت ایک معصوم اور بے ضرر آدمی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی باتیں مجھے ہضم نہیں ہو رہی، کوئی خواہ اس قسم کی معلومات حاصل کرنے تھانے نہیں آتا۔ حفیظ نے کہا، ملک صاحب، وہ بیوی سے جھگڑے والی بات؟ میں نے کہا، میاں بیوی کے درمیان ایسی باتیں چلتی رہتی ہیں، جو میاں بیوی لڑ جھڑ کے اپنا غبار نکال لیتے ہیں ان کے دل ہلکے ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر ہدایت اللہ واقعی کسی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے تو وہ اس کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ اس نامعلوم شخص کو مقتول بننے سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ تم 2-3 لوگوں کی ڈیوٹی لگاؤ کہ صبح شام باری باری اس پہ نظر رکھیں، وہ جہاں جائے اس کا پیچھا کریں۔ ہدایت اللہ کی نگرانی کرتے 10 روز گزر گئے۔ اس کڑی نگرانی کے نتیجے میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی
جس کی بنیاد پر ہدایت اللہ پہ ہاتھ ڈالا جاتا۔ وہ ایک عام انسان تھا، اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، اس کے پاس کوئی خاص زمین جائیداد بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے کسی کے ساتھ عداوت ہو۔ رفتہ رفتہ اس معاملے میں میری دلچسپی کم ہو گئی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہدایت اللہ کے دماغ میں کوئی الجھن پیدا ہوئی جسے رفع کرنے وہ میرے پاس چلا آیا۔ میں نے اسے تسلی بخش جواب دے دیا تو وہ مطمئن ہو گیا۔ ایک تھانہ انچارج کے پاس اتنی مصروفیات ہوتی ہیں کہ وہ مردہ اور بے نتیجہ کیسز کو الماری میں بند کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ہدایت اللہ کے معاملے میں میں نے بھی یہی کیا اور چند روز کے بعد اس معاملے کو بھول گیا۔ اس کے چند روز بعد ایک صبح میں تھانے پہنچا تو فضا میں بے حد سوگواریت محسوس ہوئی۔ کانسٹیبل سے لے کر اے ایس آئی تک سب بے حد خاموش تھے۔ میں نے اے ایس آئی کو بلا کر کہا، راجپوت صاحب، یہ سب کی شکلوں پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ رنجیدہ لہجے میں بولا، خیریت کہاں ملک صاحب، کسی نے بچے والی سرکار کو قتل کر دیا ہے۔ بچے والی سرکار؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ حفیظ بولا، ملک صاحب میں پیر دھونی شاہ کی بات کر رہا ہوں۔ پیر صاحب بچے والی سرکار کے نام سے مشہور تھے۔ میں نے پوچھا، قتل کی واردات کس جگہ پیش آئی ہے؟ حفیظ نے جواب دیا، پیر صاحب کے آستانے پر۔ میں نے کہا، پھر تو ہمیں فوراً جائے وقوعہ پہ پہنچنا چاہیے۔ حفیظ کہنے لگا، اطلاع ملتے ہی میں نے 2 کانسٹیبل روانہ کر دیے تھے اور خود بھی تیار بیٹھا ہوں، بس آپ ہی کا انتظار تھا۔ تھانے کی ماتمی فضا کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ میرے عملے میں دھونی شاہ کے عقیدت مندوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ پولیس کی نوکری میں مجھے بھانت بھانت کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ جس طرح دنیا میں ہر طرح کے اچھے برے انسان ہیں، اسی طرح ہر قسم کے پیر بھی ہیں۔ اللہ کے سچے دوست اپنے عمل سے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، انہیں مخلوق خدا سے لالچ نہیں ہوتا۔ دوسری قسم ان پیروں کی ہے جو پیروں کا حلیہ بنا کر سادہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنی لچھے دار باتوں سے انہیں سحر انگیز خوابوں کی جھلک دکھا کر لالچ اور ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایسے فریبی لوگوں کو میں ڈبہ پیر کہتا ہوں۔ مجھے جس علاقے میں بھی تعینات کیا جاتا تھا میں وہاں کے پیروں فقیروں پہ ضرور توجہ دیتا تھا، لیکن نواں کوٹ میں مجھے شروع دن سے ہی ایسے معاملات پیش آئے کہ میں پیر دھونی شاہ کو توجہ نہیں دے سکا۔ اس لیے مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ دھونی شاہ پیروں کی کون سی قسم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے آستانے کی جانب چلتے ہوئے میں نے اے ایس آئی سے پوچھا، راجپوت، یہ بچے والی سرکار کا کیا قصہ ہے؟ اس نے جواب دیا، ملک صاحب، پیر دھونی شاہ کا معجزہ ہے کہ ان کی دعا اور دم درود سے عورتوں کی سونی گود ہری ہو جاتی ہے، اسی لیے وہ بچے والی سرکار کے نام سے مشہور تھے۔ گویا تم بھی دھونی شاہ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو؟ میں کیا جناب، سارا علاقہ ان کو مرشد کامل مانتا ہے۔ راجپوت، تم فوراً پروردگار سے معافی مانگو، تم نے بڑے غلط کلمات ادا کیے ہیں۔ وہ تعجب سے بولا، میں نے کیا کہا ہے؟ تم نے ابھی کہا ہے کہ دھونی شاہ کے معجزے سے بانجھ عورتوں کی گود ہری ہو جاتی ہے۔ معجزوں کا تعلق انبیاء کرام سے ہے، اس لیے تمہیں توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کرنے کی بجائے اس نے توجیہ پیش کر دی، ملک صاحب، آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ بہت پہنچے ہوئے ولی تھے۔ میں نے کہا، اولیاء کا تعلق بھی کرامت سے ہے، معجزے سے نہیں۔ حفیظ کو میری بات اچھی نہیں لگی، لیکن وہ میرے سامنے خفگی کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ نواں کوٹ وسیع و عریض رقبے میں محیط تھا۔ قصبے کے مغرب سے ریلوے لائن گزرتی تھی، جنوب میں ایک نہر تھی جو ریلوے لائن کے نیچے سے عمودی گزرتی تھی۔ مجھے نواں کوٹ میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے ابھی تک قصبے کے گرد و نواح کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا تھا۔ دھونی شاہ کا آستانہ خاصا وسیع و عریض تھا۔ آستانے کا داخلی دروازہ مغرب کی طرف کھلتا تھا۔ عام طور پہ گھر کا دروازہ مغرب کی سمت نہیں بنایا جاتا تاکہ کعبے کے سلسلے میں بے ادبی کا امکان نہ ہو، لیکن اس احاطے کی تعمیر میں اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ اس کشادہ احاطے میں صرف 3 کمرے تھے اور باقی زمین پر پیپل، جامن اور امرود کے درخت تھے۔ ایک جانب کچھ پھولدار پودے بھی لگے تھے۔ دھونی شاہ نے خاصا ہوادار اور صحت افزا آستانہ قائم کر رکھا تھا۔ اس وقت آستانے کے دروازے پر کانسٹیبلز موجود تھے اور باہر لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا۔ ان میں سے ہر کوئی اندر جانے کا خواہش مند تھا۔ میں نے 2 معقول اور معتبر افراد کو چنا اور انہیں اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ ان میں سے ایک ڈسپنسری کا کمپاؤنڈر تھا اور دوسرا ایک اسکول ماسٹر۔
ہم سب سے پہلے جس حال نما کمرے میں پہنچے اس کے بارے میں حفیظ راجپوت نے بتایا کہ پیر صاحب کے پاس آنے والے حاجت مند یہیں بیٹھتے تھے۔ پیر صاحب سب کو باری باری بیٹھک میں بلاتے تھے۔ حفیظ کی بات سننے کے دوران میں حال نما کمرے سے گزر کر نسبتاً ایک چھوٹے کمرے میں داخل ہوا جو دھونی شاہ کی بیٹھک کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ بیٹھک کے سامنے والی دیوار میں ایک اور دروازہ تھا جو اس آستانے کے آخری کمرے میں کھلتا تھا اور حجرہ خاص کہلاتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ دھونی شاہ رات یہیں بسر کرتا تھا اور غالباً فارغ وقت میں آرام بھی یہیں کرتا تھا۔ اس حجرے میں ایک دبیز دری بچھی ہوئی تھی اور اس کی لاش دری پر بڑے بے ہنگم انداز میں پڑی تھی۔ اس کی گردن کو کسی تیز دھار آلے کی مدد سے کاٹا گیا تھا۔ دھونی شاہ کا رنگ گندمی اور ناک نقشہ کافی اچھا تھا۔ اس کے قد و قامت کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ قابل رشک صحت کا مالک رہا ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ قاتل اس سے بھی زیادہ طاقتور اور تگڑا ہوگا۔ کمرے میں موجود دری، دیواروں اور باقی اشیاء پر خون کے دھبوں کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ دھونی شاہ نے تڑپ تڑپ کر جان دی تھی، یعنی اسے نیند کی حالت میں قتل نہیں کیا گیا۔ وہ اس علاقے کا ایک جانا مانا پیر تھا۔ اس کے عقیدت مندوں کا جوش و خروش میں ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا تھا۔ میرے تھانے کا ASI تک اس کے اسیروں میں شامل تھا۔ ایسی با اثر شخصیت کو اتنی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارنے کا مطلب یہ تھا کہ اس علاقے میں کوئی اس سے شدید نفرت بھی کرتا تھا۔ گردن کا زخم دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ اس کو دار فانی سے کوچ کیے کم و بیش 8 گھنٹے گزر چکے، گویا قتل کی یہ واردات گزشتہ شب کسی وقت پیش آئی تھی۔ لاش کے معائنے کے بعد میں نے اپنے ساتھ اندر آنے والے کمپاؤنڈر کو باہر بھیجا کہ وہ کانسٹیبل سے کہہ کر سرکاری ہسپتال لے جانے کے لیے سواری کا بندوبست کرے۔ وہ بولا، سواری کس لیے جناب؟ میں نے کہا، تمہارے پیر سائیں کی لاش مبارک کو ہسپتال پہنچانا ہے۔ اگر کچھ دیر یوں ہی پڑی رہی تو اس میں سے بدبو کے بھبکے اٹھنے لگیں گے۔ اس کے بعد میں جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے لگا۔ جب میں کمرے کے اس حصے میں پہنچا جہاں دھونی شاہ نے اپنے آرام کے لیے ایک تخت بچھا رکھا تھا تو میں بری طرح چونکا۔ تخت کے قریب کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے پڑے تھے۔ میرے ساتھ ساتھ ASI حفیظ راجپوت اور ماسٹر طیب علی بھی چونک گئے۔ اس کا مطلب صاف تھا، گزشتہ رات کوئی عورت دھونی شاہ کے حجرے میں آئی تھی اور چوڑیاں ٹوٹنے کا مطلب یہ تھا کہ مذکورہ عورت کے ساتھ ہاتھا پائی کی گئی تھی۔ اس خطرناک خیال نے میرے رگو پے میں سنسنی سی دوڑا دی۔ پھر میری نگاہ حجرے کی جنوبی دیوار پر پڑی جہاں ایک پائپ پر رنگدار دوپٹے لٹکے ہوئے تھے۔ نیلے، پیلے، سفید، سبز اور سرخ دوپٹوں کو ایک خاص انداز میں لٹکا دیکھ کر میری یادداشت میں ڈبہ پیروں کا وہ ہتھ کنڈا تازہ ہو گیا جس میں وہ دوپٹوں کے ذریعے اپنے شکار کو دام میں لاتے تھے۔ لاش کو چادر سے ڈھانپ کر میں اس کمرے میں چلا آیا جو بیٹھک کے طور پہ استعمال ہوتا تھا اور جہاں بیٹھ کر وہ آنے والے سائلین کی باتیں سنتا تھا۔ ان میں سے کسی خاص سائل کو وہ اپنے حجرے میں لے جاتا ہوگا جہاں رنگین دوپٹے کا چارہ لگا کر شکار کھیلتا ہوگا۔ میرے دماغ میں اسی قسم کے خیالات بڑے تواتر سے چل رہے تھے۔ ان خیالات کو ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی بھرپور تائید بھی حاصل تھی۔ حجرے کے معائنے سے فارغ ہونے کے بعد میں صحن میں آیا تو ایک بالکل نیا اور صاف ستھرا زنانہ سلیپر نظر آیا۔ یہ سلیپر آستانے کے داخلی دروازے کے بالکل قریب پڑا تھا۔ میں اکڑوں بیٹھ کر سلیپر کا جائزہ لینے لگا۔ وہ اتنا نیا نکور تھا کہ اس پر چپکا ہوا لیبل بھی نہیں اترا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کوئی عورت نیا سلیپر پہن کر آستانے پہ آئی تھی، لیکن اس کی واپسی اتنی افراتفری میں ہوئی کہ سلیپر کا پاؤں ادھر ہی رہ گیا۔ سلیپر پر لگے لیبل پر KBH لکھا تھا۔ اس قصبے میں جوتوں کی بڑی دکانیں صرف 2 تھیں، خان بوٹ ہاؤس، الیاس بوٹ ہاؤس۔ یہ ایک طاقتور کلیو تھا۔ میں خان بوٹ ہاؤس سے معلوم کر سکتا تھا کہ یہ سلیپر کس نے خریدا تھا۔ ایک بار سلیپر والی عورت کا پتہ مل جاتا تو قاتل تک پہنچنا آسان تھا۔ اتنی دیر میں کانسٹیبلز نے اطلاع دی کہ سواری کا انتظام ہو گیا ہے، لیکن لاش کو سرکاری ہسپتال بھجوانے کے سلسلے میں مجھے بڑی مشکل پیش آئی۔ علاقے کے لوگ اس کے اسیر تھے، وہ اس کی لاش کے چیر پھاڑ کے حق میں نہیں تھے۔ وہ احتجاجی انداز میں مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں سمجھانے بجھانے کے بعد میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کیا اور موقع پر موجود افراد سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔
کافی لوگوں کا بیان لے کے فارغ ہوا تو میں نے طیب علی سے پوچھا، تم اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ دبی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب آپ مجھے شام تک کا وقت دیں، شام کو میں خود آ کر آپ سے ملتا ہوں۔ طیب علی نواں کوٹ کے پرائمری اسکول میں جماعت پنجم کو پڑھاتا تھا۔ وہ ایک سنجیدہ اور سلجھا ہوا آدمی تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ کسی تذبذب کا شکار تھا، شاید کسی بات میں الجھا ہوا تھا اور نتیجے پر پہنچنے سے پہلے مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، آستانے کے معائنے کے دوران تم میرے ساتھ رہے ہو، تم نے حجرے میں سرخ اور سبز چوڑیوں کے ٹکڑے دیکھے ہیں، تمہارے سامنے ہی مجھے زنانہ سلیپر ملا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ چوڑیوں کے ٹکڑے اسی چپل والی عورت کے ہیں۔ چپل کی مدد سے میں اس عورت کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا، لہٰذا ابھی کسی سے ان چوڑیوں کا ذکر نہ کرنا۔ طیب علی اسبات میں سر ہلا کے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کئی اور لوگوں کے بیان قلم بند کیے، لیکن کوئی مفید بات معلوم نہ ہوئی۔ جس قسم کا یہ آستانہ تھا، ایسے سیٹ اپ کو چلانے کے لیے ڈبہ پیروں کو ایک معتمد خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ معتمد خاص اپنے پیر سائیں کے اغراض و مقاصد کو سائل کے ذہن میں بٹھاتا ہے۔ اس طرح پیر صاحب کو اپنے مطلب کے حصول میں آسانی رہتی ہے۔ لیکن دھونی شاہ کے آستانے پہ مجھے اس قسم کا کوئی خاص آلائے کار یا چمچہ نظر نہیں آیا۔ میں نے وہاں موجود افراد سے پوچھا تو ایک شخص نے بتایا کہ بچے والی سرکار کی خدمت حاجی صاحب کرتے ہیں، لیکن شاید وہ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ میں نے مشکوک افراد کی فہرست میں مقتول کے خدمتگار حاجی گلزار کا نام بھی درج کر لیا۔ اس کے بعد میں اے ایس آئی کے ساتھ بازار کی طرف چل پڑا۔ میں اور حفیظ وردی میں تھے، لہٰذا خان بوٹ ہاؤس کا مالک ہمیں دیکھتے ہی الرٹ ہو گیا۔ آئیے جناب، اس بارش میں تکلیف کیوں کی؟ فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے جواب دیا، تکلیف تو ہم نے پہلے کی تھی، بارش بعد میں شروع ہوئی۔ بہرحال میں تمہارے پاس ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ کہنے لگا، جناب میں اس دکان کا مالک بنات خان ہوں، بتائیے آپ کو کیا کام ہے؟ میں نے کہا، خان صاحب، پیر دھونی شاہ کے قتل کے بارے میں تو آپ سن چکے ہوں گے۔ اس کے آستانے سے مجھے ایک زنانہ سلیپر ملا ہے جس پہ آپ کی دکان کا لیبل لگا ہے۔ میرے اشارے پر اے ایس آئی نے تھیلے سے مذکورہ چپل نکالا۔ بنات خان نے چپل دیکھتے ہی کہا، یہ چپل تو میری دکان سے ہی گیا ہے جناب۔ گاؤں دیہات اور قصبوں کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہاں رہنے والا ہر شخص دوسرے سے واقف ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ چپل تم نے کس کو اور کب فروخت کیا؟ جناب، یہ چپل 2 روز قبل ماسی مختارہ نے اپنی بیٹی کو دلوائے تھے، لیکن آخر خدیجہ دھونی شاہ کو قتل کیوں کرے گی؟ بنات خان، یہ قتل کسی معمے سے کم نہیں ہے۔ اگر اس سلسلے میں کوئی بات پتہ چلے تو مجھے اطلاع ضرور دینا۔ اس نے اپنے تعاون کا یقین دلایا اور ہم اس کی دکان سے نکل آئے۔ اے ایس آئی کہنے لگا، ملک صاحب، ماسی مختارہ کے گھر کو ابھی چیک کرنا ہے یا بعد میں؟ میں نے کہا، بعد میں کیا مطلب؟ بولا، جناب میں بارش کی وجہ سے کہہ رہا تھا، ویسے کھانے کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، بارش کی فکر نہ کرو، چھتری لے لیں گے، پر مجھے ایک بات کی حیرت ہے، تمہارے پیر و مرشد کو آج کسی نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ اس وقت ہم اس کے قاتل کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں تو تمہاری بھوک پیاس اڑ جانی چاہیے تھی، اور تم ہو کہ بھوک بھوک کر رہے ہو، یہ کیسی پیری مریدی ہے؟ حفیظ راجپوت خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی میں ندامت بھی تھی اور خفت بھی۔ ہماری دستک کے جواب میں ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا۔ اپنے سامنے پولیس کو دیکھ کے وہ گھبرا گئی۔ حفیظ کہنے لگا، ماسی، میرے ساتھ تھانے کے انچارج ملک صفدر حیات ہیں، ہمیں تھوڑی سی باتیں پوچھنی ہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جلدی واپس چلے جائیں گے۔ اے ایس آئی راجپوت اسی قصبے کا رہنے والا تھا۔ اس کی تسلی آمیز بات سن کر ماسی مختارہ نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا۔ بیٹھک میں دیواروں کے ساتھ ساتھ آمنے سامنے 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، درمیان میں ایک میز رکھی تھی، تیسری دیوار کے ساتھ 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ میں نے پوچھا، اس گھر میں تمہارے علاوہ کون کون رہتا ہے؟ اس نے جواب دیا، تھانے دار صاحب، جب سے آپ کا چاچا فوت ہوا ہے اس گھر سے خوشیاں تو روٹ گئی ہیں، تب سے میں ادھر اکیلی ہی رہتی ہوں جی۔ میں نے کہا، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں، لیکن قادر مطلق کے اپنے فیصلے ہیں۔ میں نے سنا ہے 1.5-2 ماہ پہلے تمہاری بیٹی خدیجہ کی شادی ہوئی ہے اور وہ آج کل تمہارے پاس رہنے آئی ہوئی ہے۔ خدیجہ کے ذکر پہ اس نے مجھے چونک کے دیکھا اور بولی، ہاں جی، آئی ہوئی ہے۔
کیا وہ اس وقت گھر پہ ہی موجود ہے؟ نہیں جی۔ کہاں گئی ہے وہ؟ تھانے دار صاحب، خیریت تو ہے نا؟ آپ خدیجہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بی بی پہلے یہ بتاؤ تمہاری بیٹی اس وقت کہاں ہے؟ وہ جی خدیجہ اپنے گھر والے کے ساتھ بازار تک گئی ہے۔ تو کیا خدیجہ کا خاوند بھی ساتھ آیا ہوا ہے؟ نہیں جناب، اسلم تو کل شام آیا ہے۔ خدیجہ کافی دنوں سے آئی ہوئی تھی، اسی کو لے جانے آیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اتنی اہم کون سی خریداری نکل آئی کہ دونوں برستی بارش میں بازار چلے گئے؟ مختارہ بولی، بارش تو جناب ان کے جانے کے بعد شروع ہوئی ہے، لیکن تھانے دار صاحب بات کیا ہے؟ میں نے کہا، بات یہ ہے بی بی، پچھلی رات کسی نے بچے والی سرکار کو قتل کر دیا ہے اور مجھے قاتل کی تلاش ہے۔ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی، قتل سے ہمارا کیا تعلق ہے جی؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تعلق ہے تو میں آیا ہوں نا۔ حفیظ، ذرا ماسی مختارہ کو ثبوت دکھاؤ۔ اے ایس آئی نے تھیلا کھولا اور سلیپر نکال کر مختارہ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ سلیپر دیکھ کے وہ بری طرح چونکی۔ یہ آپ کو کہاں سے ملا جی؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، یہ تم نے 2 دن پہلے خان بوٹ ہاؤس سے خریدا تھا نا؟ ہاں جی، لیکن آپ کے پاس کیسے پہنچا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، بی بی جوتا خود کہیں نہیں پہنچتا، یہ انسان کے پاؤں ہیں جو اسے پہنچاتے ہیں۔ تم نے ابھی تسلیم کیا ہے یہ چپل تمہاری بیٹی کا ہے۔ اب اس حقیقت سے پردہ بھی تم اٹھاؤ گی کہ یہ چپل دھونی شاہ کے آستانے تک کیسے پہنچا؟ تھانے دار جی، میں خدیجہ کے ساتھ آستانے پہ گئی تھی۔ تو وہاں کیا واقعہ پیش آیا؟ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جناب۔ عام طور پہ ساسوں کو اپنی بہوؤں کی گود بھرنے کی جلدی ہوتی ہے، لیکن میں اس سلسلے میں ساسوں سے بھی بڑھ کے بے قرار ہوں، کیونکہ خدیجہ میری اکلوتی اولاد ہے۔ اس کی شادی کو 2 ماہ ہونے والے ہیں اور اس کا پاؤں ابھی تک بھاری نہیں ہوا۔ اسی لیے میں خدیجہ کو آستانے پہ لے گئی تھی، کیونکہ بچے والی سرکار اس معاملے میں بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ گاؤں کی بہت سی عورتیں ان کی دعا اور دم سے اولاد والی ہو گئی ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کے کہا، اس کا مطلب ہے کل رات تم اپنی بیٹی کے ہمراہ دھونی شاہ کے آستانے پہ موجود تھیں؟ اس نے کہا، نہیں تھانے دار صاحب، ہم تو 2 روز پہلے گئے تھے، اور ہم رات کو نہیں دن کے وقت گئے تھے۔ میں نے پوچھا، تو پھر دھونی شاہ نے خدیجہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ مختارہ نے جواب دیا، شاہ صاحب نے خدیجہ کے ہاتھوں پیروں کا معائنہ کیا اور مراقبے میں چلے گئے۔ پھر بولے، تمہارے جمائی کا کوئی دشمن ہے جو اس کی نسل کو بڑھتے دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس نے لڑکی پہ بڑا سخت اور گندا عمل کرایا ہے، اسی لیے اولاد پیدا ہونے کے راستے میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، پیر صاحب، اس رکاوٹ کو تو آپ ہی دور کر سکتے ہیں، ہماری تو ساری امیدیں آپ سے جڑی ہیں، آپ کا در چھوڑ کے ہم کہاں جائیں؟ پیر صاحب کہنے لگے، جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے عقیدت مندوں کو کسی در پہ جانا نہیں پڑے گا، اور جب ہم پردہ فرما لیں گے تو ہمارا مزار ہر خاص و عام کی حاجت روائی کرے گا۔ میں نے کہا، اسی لیے تو آپ کے سامنے جھولی پھیلائی ہے، میری خالی جھولی کو بھر دیں سرکار۔ پیر صاحب نے کہا، نہ تو تیری جھولی خالی رہے گی، نہ ہی تیری بیٹی کی گود۔ ہم نے سب دیکھ لیا ہے، یوں سمجھ بیٹھے بیٹھے ایکس رے کر لیا ہے، تیری بیٹی کے لیے دعا بھی کر دی ہے۔ تو پیر صاحب، خدیجہ اب ٹھیک تو ہو گئی نا؟ نہیں، نوچندی جمعرات کو لڑکی کو ہمارے پاس لے آنا، عشاء کی نماز کے بعد بچی کو آستانے پہ چھوڑ جانا، ہم بچی پہ کیے گئے سفلی عمل کی کاٹ کر دیں گے۔ میں نے ایک بار پھر مختارہ کی بات کاٹ کر کہا، اس کا مطلب ہے کل تم خدیجہ کو آستانے میں چھوڑ آئی تھی؟ کہنے لگی، نہیں تھانے دار جی، کل تو منگل تھا، ہمیں تو شاہ صاحب نے جمعرات کو بلایا تھا۔ میرا ارادہ تو تھا کہ خدیجہ کو جمعرات تک روک لوں اور پیر صاحب سے علاج کرا کے ہی بھیجوں، لیکن کل اسلم آ گیا۔ میں نے جب اسے خدیجہ پہ ہونے والے جادو کا بتایا تو وہ بھڑک اٹھا، کہنے لگا، میں کسی کالے پیلے جادو کو نہیں مانتا، اور خدیجہ کو علاج کی کوئی ضرورت نہیں، نصیب میں اولاد ہوئی تو اللہ خود دے دے گا۔ میں نے جب پیر صاحب کی کرامت کا ذکر کیا تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ اس نے پیر دھونی شاہ کے بارے میں وہ الٹی سیدھی باتیں کیں کہ اگر اڑوس پڑوس والے سن لیتے تو میں تو کسی کو منہ دکھانے قابل نہ رہتی۔ اتنا کہہ کے مختارہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا، بی بی، اب تم صرف یہ بتاؤ، تمہاری بیٹی کا سلیپر اس کے آستانے سے کیوں ملا ہے؟ کیا تم اپنے جمائی کے منع کرنے کے باوجود کل رات کو خدیجہ کو آستانے پہ لے گئی تھیں؟
وہ قطعی انداز میں بولی، تھانے دار صاحب، اسلم غصے کا بڑا سور ہے، اس کے منع کرنے کے بعد میں یہ قدم کیسے اٹھا سکتی تھی؟ میں اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا گھر تباہ تو نہیں کر سکتی نا؟ میں نے کہا، یہ تو تم نے بہت عقل مندی کی بات کی، اب یہ بتاؤ کل رات سلیپر وہاں کیسے پہنچا؟ مختارہ نے جواب دیا، جناب یہ جوتی کل رات نہیں پرسوں دوپہر کو گم ہوئی تھی، ہم پیر صاحب کے پاس گئے تھے، ان سے ملاقات کے بعد آستانے سے نکلی تو ایک جوتی غائب تھی، مجھے بڑا افسوس ہوا، نئی نکور جوتی ایک پاؤں کے بغیر بیکار ہو گئی۔ حاجی صاحب نے خدیجہ کو گھر واپس آنے کے لیے اپنی چپل دی اور کہا، جمعرات کو آؤ گی تو واپس کر دینا۔ میں نے ایک بار پھر مختارہ کی بات کاٹ کر کہا، حاجی صاحب کون؟ وہ بولی، حاجی گلزار، سالہ سال سے پیر صاحب کی خدمت وہی کرتے ہیں۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، تم خدیجہ کو لے کر دھونی شاہ کے آستانے پہ گئی تھیں تو خدیجہ کی کلائی میں کس رنگ کی چوڑیاں تھیں؟ مختارہ نے مجھے الجھے ہوئے انداز میں دیکھا اور کہنے لگی، اس کے ایک ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں ہیں، دوسرے ہاتھ میں کانچ کی نیلے رنگ کی چوڑیاں ہیں، لیکن چوڑیوں کا کیا ذکر ہے جی؟ میں نے اسے آستانے سے ملنے والی سبز اور سرخ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی اپنا نقطہ نظر بھی واضح کر دیا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی، توبہ توبہ، آپ شاہ جی کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اسی وقت گھر کے بیرونی دروازے پہ دستک ہوئی۔ مختارہ بولی، لگتا ہے اسلم اور خدیجہ آ گئے۔ میں نے کہا، انہیں ادھر ہی لے آؤ۔ وہ دونوں میاں بیوی بیٹھک میں باوردی پولیس کو دیکھ کر چونک گئے۔ مختارہ اپنی بیٹی اور داماد کو میرے آنے کے مقصد سے آگاہ کرنے لگی۔ اس دوران میں ان دونوں کا جائزہ لینے لگا۔ خدیجہ ایک بے حد خوبصورت عورت تھی۔ بقول مختارہ، پیر دھونی شاہ نے اس کے گورے چٹے ہاتھوں اور پیروں کا معائنہ کیا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی ایک جھلک نے پیر دھونی شاہ کے دل و دماغ کو زیر و زبر کر دیا ہوگا۔ یقیناً نئے چاند کی جمعرات کو اس نے خدیجہ کو کسی نیک مقصد کے لیے نہیں بلایا تھا۔ یہ اسلم کی خوش بختی تھی کہ معاملہ اس کے سامنے آ گیا۔ میں نے خدیجہ سے کئی سوال کیے، لیکن کوئی ایسی بات سامنے نہ آئی جس سے دھونی شاہ کے قتل پہ روشنی پڑ سکتی۔ اس دوران میں نے اس کی کلائیوں کو بھی دیکھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں واقعی سونے کی چوڑیاں تھیں اور دوسرے ہاتھ میں کانچ کی نیلے رنگ کی چوڑیاں۔ گویا دھونی شاہ کے حجرے سے جو ٹوٹی ہوئی سرخ اور سبز چوڑیاں ملی تھیں، ان کا خدیجہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ خدیجہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اسلم کا بیان لیا۔ مختارہ کی زبانی مجھے اسلم کے جن خیالات سے آگاہی ہوئی تھی اور اس نے دھونی شاہ کے علاج کے سلسلے میں جو آواز اٹھائی تھی اور غم و غصے کا اظہار کیا تھا، اس کے پیش نظر میں نے اسلم کو مشکوک افراد کی فہرست میں شامل کر لیا تھا، لیکن اس سے سوال جواب کرنے کے بعد وہ مجھے کسی زاویے سے مشکوک نہیں لگا۔ خدیجہ پچھلی رات اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ چونکہ وہ دوبارہ دھونی شاہ کے پاس گئی نہیں تھی، لہٰذا اسلم کو دھونی شاہ سے کوئی پرخاش نہیں تھی۔ اپنی گفتگو سے بھی وہ مجھے ایک معقول انسان نظر آیا۔ پھر بھی میں نے اسے تاکید کی کہ فوری طور پہ نواں کوٹ چھوڑ کر نہ جائے۔ اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں اسے تفتیش کے لیے تھانے بلاؤں گا۔ وہ بغیر کسی تردد کے رکنے پہ آمادہ ہو گیا تو میں بھی مطمئن ہو کے تھانے چلا آیا۔ اب تک کی تفتیش کے نتائج حوصلہ افزا نہیں تھے۔ مختارہ کے گھر سے مجھے کام کی کوئی بات معلوم نہیں ہوئی تھی۔ اگر آج بارش نہ ہو گئی ہوتی تو میں قاتل کا کھرا اٹھانے کی سوچتا، لیکن اب یہ ممکن نہیں رہا تھا۔ میں ASI حفیظ راجپوت کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ہمارے درمیان پیر دھونی شاہ موضوع گفتگو تھا۔ میں نے کہا، راجپوت، ایک بات نوٹ کر لو، دھونی شاہ کا قاتل نواں کوٹ سے ہی ملے گا۔ مجھے یقین ہے قاتل نے واردات سے پہلے اچھا خاصا ہوم ورک کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گزشتہ رات دھونی شاہ آستانے پہ اکیلا تھا۔ حفیظ نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، لوگوں سے سنا ہے کہ حاجی صاحب کو کل پیر شاہ نے کہیں روانہ کیا تھا اور کل رات ہی قاتل کو کام کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے قاتل حاجی گلزار کی روانگی سے آگاہ تھا۔ اس نے کہا، کاش پچھلی رات حاجی صاحب آستانے پر ہوتے تو قاتل اپنے کمینے مقصد میں کامیاب نہ ہوتا۔ میں نے کہا، ایسی صورت میں وہ کسی اور رات ٹرائی کرتا۔ راجپوت بولا، ملک صاحب، سلیپر کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن چوڑیوں کے ٹکڑے جو ملے ہیں وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، اسی کی تو تلاش ہے۔ اگر وہ خود قاتل نہیں تو کم از کم قاتل تک ہماری رہنمائی کر سکتی ہے، اور ابھی تو یہ معلوم کرنا بھی باقی ہے کہ خدیجہ کا سلیپر کھونے کے بعد دوبارہ کیسے نمودار ہو گیا۔
عین ممکن ہے قاتل نے سوچی سمجھی سازش کے تحت پہلے سلیپر چرایا ہو اور واردات کے بعد آستانے میں پھینک دیا ہو۔ ہمارے درمیان اسی نوعیت کی بات چیت ہو رہی تھی کہ کانسٹیبل نے حاجی گلزار کی آمد کی اطلاع دی۔ تھوڑی ہی دیر میں دھونی شاہ کا دستے راست حاجی گلزار میرے سامنے موجود تھا۔ اسے دیکھ کر اے ایس آئی احتراماً اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ گلزار نے بڑی گھمبیر آواز میں السلام علیکم کہا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرا اے ایس آئی اس وقت تک مؤدب کھڑا رہا جب تک گلزار کرسی پہ بیٹھ نہیں گیا۔ گلزار کی عمر 35-40 سال کے درمیان تھی۔ اس کی رنگت سیاہ تھی، جسم تنو مند، اس کے ہاتھ پیر معمول سے زیادہ بڑے تھے۔ اس کے چہرے پہ ہلکی ہلکی داڑھی تھی جو اس کی چہرے کی رنگت سے میل کھاتی تھی۔ اس کی شخصیت کا مجموعی تاثر انتہائی ناگوار تھا۔ اس معاملے میں دھونی شاہ کی شکل کم سے کم اپنے چمچے سے بہتر تھی۔ گلزار نہایت گلوگیر آوازیں بولا، تھانے دار صاحب یہ ظلم کیسے ہو گیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جہاں ظالم ہو وہاں ظلم تو ہوتا ہی ہے۔ یہ بتاؤ تم اتنی شام کو کہاں سے آ رہے ہو؟ اسے میرا طرز تخاطب ناگوار گزرا۔ شاید وہ مجھ سے بھی اے ایس آئی جیسے رویے کی امید باندھے بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے خفگی بھری نظر سے دیکھا اور بولا، شاہ صاحب نے مجھے کل ایک ضروری کام سے بھیجا تھا، وہیں سے آ رہا ہوں۔ آستانے پہ پہنچا تو پتہ چلا کتنی بڑی قیامت گزر گئی ہے۔ لوگوں کی زبانی پتہ چلا آپ نے مجھے تھانے بلوایا ہے، اس لیے سیدھا ادھر ہی آ گیا۔ کاش میں شاہ صاحب کو چھوڑ کے نہ گیا ہوتا۔ میرا دل ان کو چھوڑ کے جانے کو چاہتا کہاں تھا، لیکن میں ان کا حکم کیسے ٹال سکتا تھا؟ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، قاتل کی تلاش کے سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولا، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جناب۔ شاہ صاحب کے قاتل کو جلد سے جلد عبرتناک انجام کو پہنچنا چاہیے۔ میں نے سوال کیا، تمہارے خیال میں دھونی شاہ کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ وہ بولا، تھانے دار صاحب، اس علاقے کا بچہ بچہ شاہ صاحب کا عقیدت مند ہے، کوئی ان کی جان کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ اے ایس آئی بولا، دیکھ لیں ملک صاحب، حاجی صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں، قاتل اس علاقے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا خیال ہے اسلم کو بلا لیتے ہیں، تفتیش کی چکی میں اسے زبان کھولتے دیر نہیں لگے گی۔ گلزار نے چونک کے پوچھا، اسلم کون؟ میں نے مختصر الفاظ میں اسے بتایا کہ کس سوراخ کی انگلی تھام کر میں ماسی مختارہ کے گھر پہنچا تھا اور وہاں سے مجھے کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ وہ کہنے لگا، کاکی کی جوتی کھو گئی تھی، وہ بڑی پریشان تھی۔ میں نے گھر جانے کے لیے اسے اپنے چپل دیے تھے، لیکن آپ جن چوڑیوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ سمجھ نہیں آئی۔ جناب میرا خیال ہے اسلم کو تھانے بلا کے سختی کریں۔ وہ دونوں دھونی شاہ کے اسیر تھے اور اسلم پیر شاہ کے معجزوں کو نہیں مانتا تھا، اسی ایک نقطے پر دونوں اٹکے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، اگر اسلم نے قتل کیا ہوتا تو اطمینان سے بازار میں گھوم پھر نہ رہا ہوتا اور پوری رات سکون سے بیوی کے پاس نہ سویا ہوتا، یہاں سے دور بھاگنے کی فکر کرتا۔ ویسے بھی میں نے اسے نواں کوٹ میں رہنے کا پابند کیا ہے، اگر ضرورت ہوئی تو اسے بھی بلا لیں گے۔ پھر میں گلزار سے مخاطب ہو کر بولا، یہ بتاؤ تم کتنے عرصے سے پیر صاحب کی خدمت کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، جناب لگ بھگ 10 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، سچ سچ بتاؤ گلزار، دھونی شاہ عورتوں کو رات کے وقت اپنے حجرے میں بلا کے کون سا خفیہ علاج معالجہ کرتا تھا؟ اس کے چہرے پہ ایک رنگ سا آگے گزر گیا، لیکن مضبوط لہجے میں بولا، نہیں جناب، شاہ صاحب تو بیٹھک میں ہی سائلوں سے ملاقات کرتے تھے، اپنے حجرے میں انہوں نے کسی عورت کو تو کیا، کسی مرد کو بھی قدم نہیں رکھنے دیا۔ میں نے کریدنے کا عمل جاری رکھا، اگر کبھی کسی عورت نے دھونی شاہ کے حجرے میں قدم نہیں رکھا تو ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ اب تم یہ نہ سمجھنا کہ چوڑیوں کی کہانی میں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، یہ اے ایس آئی صاحب بھی وہاں موجود تھے، میرا یقین نہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ کچھ خجل ہو کر بولا، جناب میرا خیال ہے قاتل نے مکاری سے کام لیا ہے، شاہ صاحب کو بدنام کرنے کے لیے حجرے میں ٹوٹی ہوئی چوڑیاں پھینک دی ہیں، تاکہ شاہ صاحب کی شخصیت کو بٹا لگے اور لوگ سمجھیں کہ گزشتہ رات کوئی عورت ان کے حجرے میں تھی جس کی وجہ سے ان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ میں نے کہا، تو سوال یہ ہے کہ ایسی چال بازی کون کر سکتا ہے؟ اس کے جواب میں گلزار خاموش رہا۔
میں نے کہا خیر یہ بتاؤ دھونی شاہ کے حجرے میں پائپ کا کیا معنی ہے؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا کون سا پائپ جناب؟ گلزار میں اس پائپ کی بات کر رہا ہوں جس پہ 5 رنگین دوپٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ وہ بات بناتے ہوئے بولا وہ دوپٹے تو شاہ صاحب علاج معالجے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حاجی گلزار کی نظریں چرانے سے میں سمجھ گیا کہ دال میں کیا کیا کالا ہے۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا تم کہتے ہو کہ تمہارے شاہ صاحب وہ دوپٹے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے، مثلاً وہ کسی عورت کو حجرے میں بلا کر اس کے اوڑھے ہوئے دوپٹے کے رنگ کے مطابق ارشاد کرتے ہوں گے نیلا دوپٹہ اتار دو۔ اگر وہ عورت دھونی شاہ کی عقیدت میں اندھی ہوتی ہوگی تو کوئی سوال کوئی ہچکچاہٹ کے بغیر اپنے سر سے نیلا دوپٹہ اتار دیتی ہوگی۔ اس کے بعد پیر صاحب کو اپنے مقصد میں آسانی سے کامیابی حاصل ہو جاتی ہوگی، اور اگر حجرے میں پہنچنے والی عورت کو تھوڑی بہت عقل ہوتی ہوگی تو پیر صاحب کے ارشاد پر چی بجبی ہوتی ہوگی۔ شاہ صاحب اسے بدکتا دیکھ کر فوراً ہی پیترا مارتے ہوں گے ہم تو اس دوپٹے کی بات کر رہے ہیں جو تمہارے پیچھے پائپ پہ ٹنگا ہوا ہے۔ اس طرح پیر سائیں کا داؤ نپ جاتا ہوگا۔ کیوں گلزار، پائپ پہ رنگ برنگے دوپٹے اسی لیے لٹکائے گئے تھے نا کہ شکار بچ کے نہ جائے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ گلزار نے کہا ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، آپ ان رنگدار دوپٹوں کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ یہ دوپٹے تو جھاڑنے کے کام آتے ہیں، مثلاً خسرہ اور جھپاکی ختم کرنے کے لیے پیر سائیں سرخ دوپٹہ استعمال کرتے تھے، ہرا دوپٹہ پیٹ کے امراض کے لیے استعمال ہوتا تھا، پیلے دوپٹے سے وہ یرکان جھاڑتے تھے، اور نیلے دوپٹے سے دماغی امراض کے مریضوں کا علاج کرتے تھے، سفید دوپٹے سے بے اولادی کا علاج کرتے تھے۔ اس نے مجھے الو بنانے کے لیے بڑی مضبوط کہانی سنائی تھی۔ میں نے یہی ظاہر کیا کہ میں اس کی کہانی سے متاثر ہو گیا ہوں اور مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اس نے مجھ سے منت کے انداز میں کہا آپ نے آستانے پہ تو سرکاری تالا ڈال دیا ہے، میں رات کہاں گزاروں گا؟ اگر آپ تالے کی چابی دے دیں تو جا کے آستانہ کھول دوں، یوں بھی پیر صاحب کی روح آستانے میں چکراتی پھر رہی ہوگی، مجھے وہیں قرار ملے گا۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا آستانے کو تو میں نے فی الحال سیل کر دیا ہے، ابھی نہیں کھول سکتا، کم سے کم اس وقت تک تو نہیں جب تک دھونی شاہ کی لاش واپس نہیں آ جاتی۔ آج رات تم تھانے میں ہی بسر کر لو۔ راجپوت صاحب، حاجی صاحب کے کھانے پینے اور منجی بسترے کا بندوبست تم نے کرنا ہے۔ اپنے کوارٹر میں آ کر میں سونے کے لیے لیٹا تو ماسٹر طیب علی کا خیال آیا۔ صبح اس نے کہا تھا کہ وہ رات کو تھانے میں آ کر کوئی اہم بات بتائے گا۔ میرا سارا دن اتنی بھاگ دوڑ میں گزرا کہ طیب علی کا خیال ہی نہیں آیا۔ اس وقت رات بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا طیب علی کی طرف کل کسی کو روانہ کروں گا۔ اگلے روز پیر دھونی شاہ کی لاش اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ موصول ہو گئی۔ میں نے لاش حاجی گلزار کے حوالے کرتے ہوئے تدفین کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد ایک ہوشیار کانسٹیبل کو ساتھ لے کر ماسٹر طیب علی کے گھر روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر مجھے اس کے تھانے نہ آنے کی وجہ معلوم ہوئی۔ وہ بہت تیز بخار میں مبتلا تھا۔ مجھے سامنے پا کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا اٹھنے کی ضرورت نہیں، میں بس 2 باتیں کرنے آیا ہوں، ابھی چلا جاؤں گا۔ میں اس کی چارپائی کے نزدیک ہی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا میں شرمندہ ہوں جناب، بخار نے مجھے آنے کا موقع ہی نہیں دیا، آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے؟ میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا، تمہاری حالت دیکھ لی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تم کون سا انکشاف کرنے والے تھے؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا، کیا آپ نے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تک مجھے قاتل کا سراغ ہی نہیں ملا۔ اوہ، اس کی طرف کسی کا دھیان جا بھی نہیں سکتا۔ کس کی طرف طیب علی؟ میں ہدایت جولاہے کی بات کر رہا ہوں جناب۔ ہدایت جولاہا؟ جی جناب، پرسوں میں 7 والے پنڈ گیا ہوا تھا، واپسی پہ مجھے دیر ہو گئی۔ جب میں نواں کوٹ میں داخل ہوا تو نہر کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ پیر دھونی شاہ کا آستانہ نہر کے کنارے پہ ہی واقع ہے، مجھے اپنے گھر آنے کے لیے اسی راستے سے گزرنا تھا۔ جس وقت میں آستانے کے قریب سے گزرا تو میں نے دروازے سے ہدایت اللہ کو نکلتے دیکھا۔ آدھی رات کو اسے آستانے سے نکلتے دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں تیز تیز قدموں سے چل کر اس کے قریب گیا اور پوچھا تم اتنی رات کو آستانے پہ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا میرے بیٹے فرید کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، پیر صاحب سے دعا کرانے آیا تھا۔ میں نے پوچھا کیا دھونی شاہ نے تمہارے بیٹے کے لیے دعا کر دی؟ اس نے جواب دیا ہاں کر دی ہے۔ اس وقت بہت رات ہو گئی تھی، مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی تھی۔
گھر میں بیوی بچے پریشان ہو رہے ہوں گے، یہ سوچ کے میں سیدھا گھر آ گیا۔ اگلے روز دھونی شاہ کے قتل کی خبر عام ہوئی تو میں بھی دوسروں کے ساتھ آستانے پر پہنچا، لیکن ہدایت مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں نے ماسٹر طیب علی سے کہا، اللہ کے بندے، جب مجھ سے تمہاری ملاقات ہو ہی گئی تھی تو مجھے اسی وقت حقیقت سے آگاہ کر دیتے، تم نے رات تک کا وقت کیوں مانگ لیا؟ کہنے لگا، اس کی ایک خاص وجہ ہے ملک صاحب، میرا شک ابھی تک یقین میں نہیں بدلا۔ میں نے سوچا پہلے ہدایت کے گھر جاؤں گا اور معلوم کروں گا کہ واقعی فرید کی طبیعت خراب ہوئی تھی یا نہیں۔ دراصل میں نہیں چاہتا کہ وہ بے قصور ہو تو خواہ تفتیش کا نشانہ بن جائے۔ میں نے کہا، طیب علی، اگر یہ معاملہ کل ہی میرے علم میں آ جاتا تو میں اب تک اس سے سچ اگلوا چکا ہوتا۔ بہرحال اب بھی کچھ نہیں بگڑا، میں چلتا ہوں، تم آرام کرو۔ طیب علی کے گھر سے نکل کر ہدایت اللہ کے گھر کی جانب جاتے ہوئے میرے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا جب کچھ عرصے پہلے ہدایت اللہ نے تھانے آ کر مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی قتل کر کے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اسے اس سلوک کے بارے میں بتایا جاتا۔ کسی مشتبہ شخص کو پوچھ گچھ کے لیے تھانے لایا جاتا ہے تو اسے کچھ وقت کے لیے ٹرائی روم کی سیر کروائی جاتی ہے۔ ہدایت اللہ کو بھی یہ سیر کرنی پڑی۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد وہ میرے سامنے ایک بیبا بندہ بن کے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا، ہدایت اللہ، کچھ عرصے پہلے تم ایک اہم بات پوچھنے آئے تھے اور میں نے تمہیں تمہارے سوال کا جواب دے بھی دیا تھا، لیکن افسوس اس وقت نہ تو میں تمہیں کرسی پیش کر سکتا ہوں نہ ہی بیٹھنے کو کہہ سکتا ہوں، اور مجھ سے کسی نرم رویے کی توقع مت رکھنا کیونکہ تم نے تمام تقاضے پورے نہیں کیے۔ اگر تم خود گرفتاری دینے آ جاتے تو بات دوسری تھی۔ وہ گھگیا کے بولا، تھانے دار صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، دھونی شاہ کا قتل میں نے نہیں کیا۔ میں نے کرخت لہجے میں کہا، غلط فہمی کے گھوڑے، تم وقوعے کے وقت مقتول کے آستانے پہ کر کیا رہے تھے؟ کیا مجھے بھی اپنے بیٹے کی بیماری کی کہانی سناؤ گے؟ وہ قطعیت سے بولا، ہرگز نہیں جناب، میں آپ کو کوئی ایسی ویسی کہانی نہیں سناؤں گا، لیکن میں آپ سے بات تنہائی میں کرنا چاہتا ہوں۔ عزت اور بے عزتی کا معاملہ ہے جناب۔ یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ بجھ سا گیا، جیسے وہ اندر سے ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے ایک لمحے کو اس کی فرمائش پہ غور کیا اور حوالدار کو کمرے سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے محسوس ہوا کہ وہ کوئی انتہائی ذاتی اور نجی معاملہ بیان کرنے والا ہے۔ جب ہم دونوں کمرے میں اکیلے رہ گئے تو میں نے قدرے نرمی سے کہا، کرسی پہ بیٹھ جاؤ اور جو کچھ کہنا ہے مختصر الفاظ میں کہہ ڈالو۔ اس نے مختصر کی جگہ بہت طویل بیان دیا۔ میں نے درمیان میں اسے روکنے ٹوکنے کی کوشش قطعی نہیں کی، وہ پہلے ہی بہت اذیت میں تھا۔ کہنے لگا، تھانے دار صاحب، جن دنوں دھونی شاہ اس قصبے میں آیا ان دنوں میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ابھی میرے بیاہ کو چند مہینے ہی گزرے تھے کہ میری بیوی نے بچے کے لیے دعا کرانے کے لیے دھونی شاہ کے پاس جانے کی ضد شروع کر دی۔ جب وہ دعا کرانے گئی تو دھونی شاہ نے اسے عشاء کی نماز کے بعد آستانے پہ آنے کو کہا۔ میں اپنی بیوی کو اتنی رات کو آستانے پہ بھیجنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے نہیں کہ مجھے دھونی شاہ پہ کوئی شک تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ علاقہ بالکل ویران تھا۔ جب وہ میرے روکنے سے نہیں رکی تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ حاجی گلزار نے مجھے آستانے میں قدم بھی نہیں رکھنے دیا۔ جب سغراں واپس آئی تو مجھ سے اکھڑی اکھڑی سی تھی۔ اس نے اپنا منجی بستر الگ کمرے میں کر لیا اور کہا کہ شاہ سائیں کا حکم ہے۔ میں جاننا چاہتا تھا ایسا کون سا علاج ہے جس میں بیوی کو خاوند سے دور رہنا پڑتا ہے، اس لیے میں سغراں اور دھونی شاہ کے پیچھے لگا رہا۔ بہت جلد مجھے پتہ چل گیا کہ دھونی شاہ کسی شیطان سے کم نہیں ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری بیوی اس کے دام میں پھنس چکی تھی اور اس کا حال دیکھ کر میری بیمار ماں چارپائی سے لگ گئی تھی۔ فرید کے پیدا ہونے سے پہلے ہی میری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں اپنی بیوی کو سمجھا نہیں سکتا تھا۔ میں جب بھی بات کرتا معاملہ لڑائی جھگڑے سے ہو کے مار پیٹ تک پہنچ جاتا۔ اگر کسی سے شکایت کرتا تو کوئی میری بات کا یقین نہ کرتا۔ دھونی شاہ بڑے اثر و رسوخ والا آدمی تھا، سب مجھے کو دھتکارتے کہ میں نے ایسا سوچا بھی کیسے۔ میری زندگی اتنی بری تھی کہ اس سے موت بہتر تھی۔ میں نے سوچا اگر مرنا ہی ہے تو کیوں نہ کچھ کر کے عزت کی موت مروں۔ جب میں نے دھونی شاہ پہ نظر رکھنی شروع کی تو پتہ چلا اس کی شیطانیت صرف میری بیوی تک محدود نہیں، وہ اور بھی کئی عورتوں کو پامال کر چکا ہے، اور آئندہ بھی پتہ نہیں کتنی عورتیں خوشی خوشی اس کی ہوس کی بھیٹ چڑھیں گی۔ میں نے اس شیطان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ سے ملنے آیا۔ آپ نے مجھے بڑا تسلی بخش جواب دیا۔
میں نے سوچا کہ دھونی شاہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد سیدھا آپ کے پاس آؤں گا، آپ کو اپنا قابل فخر کارنامہ بتا کر گرفتاری کے لیے پیش کر دوں گا، مگر میرا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ حاجی گلزار ایک رات کے لیے آستانے سے باہر جا رہا ہے تو میں نے اسی رات اپنے منصوبے کی تکمیل کا ارادہ کیا۔ میں بڑی خاموشی سے آستانے پر پہنچا اور احتیاط سے حجرے تک چلا گیا، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کوئی شخص حجرے کے اندر موجود تھا اور اندر سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے دو بھینسیں لڑ رہے ہوں۔ اٹھا پٹک کی آوازوں سے لگتا تھا جیسے دو پہلوان ایک دوسرے کو پچھاڑ رہے ہیں۔ میں بیٹھک کے ایک کونے میں خاموش کھڑا رہا، پھر اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کسی منہ زور بیل کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ میں سمجھ گیا ان دو میں سے کسی ایک نے دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ مجھے ڈر تھا اگر قاتل کی نظر مجھ پہ پڑ گئی تو مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے میں اسی کونے میں چھپا رہا۔ کچھ دیر کے بعد حجرے کا دروازہ کھلا اور حاجی گلزار باہر نکلا۔ میں نے چونک کر کہا، ہدایت اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہدایت بولا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں تھانے دار صاحب۔ حاجی گلزار کے جانے کے بعد میں چند منٹ چھپا کھڑا رہا۔ اس کے بعد حجرے میں جا کر دیکھا۔ دھونی شاہ کی لاش دیکھنے کے بعد میں وہاں ایک لمحے بھی نہیں رکا اور باہر نکل آیا۔ یہی وہ وقت تھا جب میرا سامنا ماسٹر طیب علی سے ہو گیا۔ لیکن میں کتنا بد نصیب ہوں جو اس سعادت سے محروم رہا۔ کاش اس سیاہ کرتوت پیر کو میں اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کرتا۔ ہدایت اللہ خاموش ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا آخر گلزار نے اپنے پیر و مرشد کو ایسی بے دردی اور سفاکی سے ذبح کیوں کیا؟ اس سوال کا جواب وہی دے سکتا تھا۔ میں نے اسے اسی وقت تھانے بلوا لیا۔ وہ جیسے ہی پہنچا میں نے سوال کیا، گلزار تم تو دوبارہ آئے ہی نہیں، میں نے تم سے پوچھنا تھا کہ مقتول دھونی شاہ نے تمہیں کس کام کے لیے اور کہاں بھیجا تھا؟ کہنے لگا، جناب پیر صاحب نے مجھے موزہ کسووال بھیجا تھا، وہاں ان کے دوست سائیں کھچوپڑ والے رہتے ہیں، ان کو کچھ سامان پہنچانا تھا۔ سائیں کھچوپڑ، یہ کیسا نام ہے؟ وہ جی سائیں کھچوپڑ صاحب کو کچھوؤں کی ریس کا شوق ہے، اسی لیے کھچوپڑ والے سائیں کہلاتے ہیں۔ تو تم سائیں کھچوپڑ کو کیا چیز دینے گئے تھے؟ ایک تو تعویذوں والی کتاب تھی اور کچھ خاص قسم کے فلیتے تھے۔ گویا تم 27 جولائی کی صبح کسووال گئے اور تمہاری واپسی 28 جولائی کی رات کو ہوئی۔ اس کا مطلب ہے اس رات تمہارے مرشد کو بھیانک انداز میں قتل کیا گیا جبکہ تم یہاں سے 25 میل دور تھے۔ وہ بولا، ہاں سرکار، میں کسووال میں تھا۔ تو اگر وقوعے کی رات تم کسووال میں تھے تو وہ تمہارا ہمذات ہوگا جو آدھی رات کو دھونی شاہ کے ساتھ کشتی لڑ رہا تھا۔ کیا مطلب جناب؟ مطلب تو بالکل سیدھا سادہ ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے دھونی شاہ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ وہ قسمیں کھا کھا کر مجھے یقین دلانے لگا کہ اس نے دھونی شاہ کا قتل نہیں کیا۔ میں نے کہا، وقوعے کی رات جو تم نے دھنگا مشتی کی تھی اس کا ایک چشمدید گواہ میرے پاس موجود ہے، میں اسے عدالت میں پیش کروں گا۔ اب بہتری اسی میں ہے تم شرافت سے اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ گلزار میں شرافت نہیں تھی، مجبوراً مجھے اس پہ سختی کرنی پڑی۔ اگلی صبح تک اس کی طبیعت صاف ہو چکی تھی اور اس نے مان لیا کہ دھونی شاہ کا قتل اس نے سائیں کھچوپڑ والے کے کہنے پر کیا تھا۔ سائیں کھچوپڑ والا بظاہر دھونی شاہ کی دوستی کا دم بھرتا تھا، لیکن دل ہی دل میں اس سے عداوت رکھتا تھا۔ عداوت کی وجہ یہ تھی کہ دھونی شاہ نے اس کے عقیدت مندوں کو توڑنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے سائیں کھچوپڑ والے کا سارا کام تباہ ہو کے رہ گیا تھا۔ اسے دھونی شاہ کی تیزی سے بڑھتی ہوئی طاقت کا بہت خوف تھا، چنانچہ اس نے خفیہ وار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پہلے تو اس نے گلزار کو اپنی مٹھی میں لیا، پھر اپنی بیٹی رخسانہ کی جھلک دکھا دی۔ گلزار کو پیشکش کی کہ اگر وہ دھونی شاہ کو قتل کر دے تو نہ صرف یہ کہ وہ رخسانہ کی شادی اس کے ساتھ کر دے گا بلکہ نواں کوٹ کا پیر بننے کے سلسلے میں اس کی مدد بھی کرے گا۔ گلزار جیسے کالے بھجنڈ آدمی کو رخسانہ جیسی گوری چٹی لڑکی میں بڑی کشش نظر آئی۔ علاوہ ازیں آستانے کا بے تاج بادشاہ بننے کا خواب بھی کچھ کم پرکشش نہیں تھا، لہٰذا اس نے دھونی شاہ کا کام تمام کر دیا۔ زنانہ سلیپر اور چوڑیوں کا استعمال کیا جو پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ تو اس کی بدقسمتی تھی کہ ہدایت اللہ بھی اسی رات اسی مشن پر نکلا ہوا تھا۔ اگلے روز میں ایک پولیس پارٹی کے ہمراہ کسووال پہنچا اور بڑی گرما گرمی کے بعد سائیں کھچوپڑ والے کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوا۔ سائیں کھچوپڑ نے مجھے ڈرانے دھمکانے کی بہت کوشش کی،
مگر گلزار کی صورت میں مجھے ایک مضبوط گواہ دستیاب تھا۔ اس کیس میں میں نے ہدایت اللہ کو مکھن سے بال کی طرح خاموشی سے نکال لیا۔ جب ہدایت نے مجھے اپنی بربادی کی کہانی سنائی تھی، میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے مزید رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اس سلسلے میں میں نے ماسٹر طیب علی کو بھی اعتماد میں لیا، ان سے درخواست کی کہ وہ اس بات کو بھول جائیں کہ انہوں نے کبھی ہدایت کو آستانے کے قریب دیکھا بھی تھا۔ ہدایت کو گھر جانے کی اجازت دیتے ہوئے میں نے کہا، ہدایت اللہ، جس طرح خود گرفتاری دینے والے مجرم کے ساتھ ہم نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، اسی طرح سچ بولنے والے شخص کو بھی رعایت دی جاتی ہے۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ سائیں کھچوپڑ، حاجی گلزار اور دھونی شاہ اپنے اپنے انجام سے دوچار ہو گئے تھے، لیکن یہ آخری پیشہ ور لوگ نہیں تھے۔ معاشرے کے ہر شخص کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ جعلی پیر اسی شیطانی انداز میں اپنا کاروبار چمکاتے رہیں گے۔